السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو مریم ولاگ۔ آج میرا کچھ نیو اسٹاک آیا ہے، نیو سامان جو کہ میرا اسمال بزنس ہے، میں ہوم بزنس کرتی ہوں، اس کا نیو اسٹاک آیا، وہ میں آپ کے ساتھ ان باکس کروں گی، شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ میں آج آپ سے اپنی لائف کا کچھ ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں نے اپنی لائف میں وہ سب کچھ حاصل کیا ہے کہ جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میرے بہت سے خواب تھے، بہت سی خواہشات تھی کہ میں نے ان کو پورا کرنا تھا، لیکن کچھ حالات انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان حالات میں وہ پورا نہیں کر سکتا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی میں خوش ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ بار شکر ہے کہ جو کچھ چاہا، جس چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر خواہش کو میرے رب کی ذات نے پورا کیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اولاد سے لے کر سب سے بڑھ کر پیسہ، رزق، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ عورت کی کیا خواہشات ہوتی ہیں کہ اس کا ہسبینڈ اچھا ہو، سب سے بڑھ کے اس کا لائف پارٹنر بہت اچھا ہو، اور وہ اس کو ہر وہ فیسلٹی دے، ہر سہولت دے کہ وہ جو گھر میں اپنے ایک گھر کو خوبصورت بنا سکے۔ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے سب سے بڑھ کے، جو کہ بہت شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے بھی نوازا ہے، بیٹا بھی عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ رزق کی بالکل تنگی نہیں دی کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے، اور میں تو جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی میری خواہشات پوری ہو جائیں گی، کہ ایک پل میں سوچتی ہوں کہ یہ چیز مجھے چاہیے اور دوسرے پل وہ کیسے میرے پاس آ جاتی ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، اور میں خود پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا اچانک سے، میں نے تو صرف سوچا تھا اور میرے رب کی ذات نے پورا کر دیا۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری ہر خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں ہر ٹائم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کے رزق، اس دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، اگر ہمیں 3 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، اگر ہم پیٹ اپنا بھر کے سو رہے ہیں نا، اس سے بڑی اس دنیا میں کہتی ہوں کوئی نعمت ہے ہی نہیں اس ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں اگر ہم پیٹ بھر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اچھا پہنا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اچھی تربیت، اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں، اس سے بڑی آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہی انسان کی اور سب سے بڑھ کے ایک عورت کی خواہشات ہوتی ہیں۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی لائف میں اتنا زیادہ خوش ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ کرم ہوگا۔ سب سے میں جس چیز کی خواہش کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ ضرور پوری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں ضرور پوری کروں گا، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے جتنی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہاں کہاں سے سبب و اسباب پیدا کر دیتا ہے، انسان کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور مجھے تو بالکل بھی نہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کے میری جو لائف میں سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں عمرہ کروں اور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھوں، اور یہ بھی سوچتی تھی کہ میں بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اتنے حالات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے اس چیز کو، میں کب اپنی اس خواہش کو پورا کروں۔ یہ خواہش میں نے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہش ہے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگو، کام پیسہ دینا میرا کام ہے، سبب بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو آپ بس دعا مانگو اپنی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تو میں آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی، دعاؤں میں مانگتی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کی نیت صاف ہے، اور آپ اپنے رب پہ پورے یقین کے ساتھ اگر کچھ مانگتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ضرور ملتا ہے، اور الحمدللہ مجھے ملا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے رب سے مانگیں، سچے دل کے ساتھ مانگیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں، تو آپ کو ہر چیز ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ ہمارے لیے وہ اسباب پیدا کر دیے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور میری یہ خواہش بھی پوری ہوگی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بہت زیادہ کرم ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد آہستہ 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 وقت کیسے بدلتا گیا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی آسانی کرتے ہیں۔ میں بڑے لوگوں کو دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی ہم مڈل کلاس لوگ کیسے ہیں، ہم لوگ یہ جو برانڈ ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، برانڈ کیا چیز ہے، اتنی یہ ہم لوگ کیسے، ہم لوگ نہیں لے سکتے، لیکن پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم خوش ہیں، بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو بس یہ ہے کہ آپ جس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کریں، اپنی نیت ٹھیک رکھیں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور سب سے بڑھ کے سورہ واقعہ
سورہ واقعہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ بلا ناگہ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد اگر پڑھتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ وہ انسان کبھی بھی محتاج نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں کہاں سے اس کے رزق کے لیے اسباب پیدا کریں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے یقین کے ساتھ، ایک سچے دل کے ساتھ صورت جو واقعہ ہے اس کی تلاوت کریں۔ فجر کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی، دن میں بھی اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی زیادہ بیسٹ ہے، صبح شام بھی پڑھیں تو بھی زیادہ بیسٹ ہے، لیکن رات کو عشاء کے بعد اگر آپ لگاتار اس کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آپ کو کیسے آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ جتنی چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وظائف ڈالے ہیں یہ ہماری آسانی کے لیے۔ ہم دوسروں کے آگے جا کے بھیک مانگتے ہیں، دوسروں کے آگے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کر دیں، ہمارے لیے وہ کر دیں، لیکن میں کہتی ہوں جتنی جلدی رب کی ذات ہمارا کرم کرتی ہے، ہماری باتوں کو، ہماری خواہش کو پورا کرتی ہے، سنتی ہے، دوسرا انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف ایک رب کی ذات ہے جس کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انسان کو تو اس دنیا میں ہر انسان کو ایک دوسرے سے مطلب ہے، اس لیے اپنے رزق کے لیے آپ سورہ واقعہ کو پڑھیں۔ سورہ واقعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، انسان کبھی کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔ اولاد کے لیے پڑھیں، ہر چیز کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سچے دل کے ساتھ۔ اور ایک اچھی سی بات کی بھی کسی کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا میری یہ کچھ باتیں اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میری چھوٹی سی بات کسی کے دل پہ لگ جائے اور وہ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں تو ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔